تو جو قرآن پاک ہے نا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو ڈائریکٹلی مینشن نہیں کیا گیا، بلکہ ایک آیت ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ اپنے حسن کی پیک پر تھے، یعنی کسی بھی مرد کے پاس جو حسن ہو سکتا ہے اس کی جو پیک ہوگی نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو اور دوسرا ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے، کہ جب وہ واقعہ معراج میں گئے اور وہ تیسرے آسمان پہ ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو حسن کا ایک بہت بڑا شیئر دیا گیا تھا، اور جو ورڈز آتے ہیں اس میں اردو ٹرانسلیشن اس کی گئی ہے کہ آدھا حسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کائنات میں جتنا حسن ہے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے، تو ایک پارٹ پوری کائنات کے لوگوں کو ملا ہے اور ایک پارٹ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ اتنے ماشاءاللہ ان کو حسن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حسن دیا تھا۔ تو اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ اس کو مینشن کیوں کیا گیا؟ آلدو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا گیا، انہیں علم دیا گیا، یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کو جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اوج سے، کسی علم کی، کسی بلیسنگ کی، اپنی نعمت کی اوج پیک سے نوازا ہے، تو اس کا قرآن پاک میں ہمیں ذکر ملتا ہے نا۔ تو اس طرح حسن کی اوج کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا ٹرائل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کی حکمت آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو نیورو کیمسٹری سمجھ آئے گی، کہ جب مرد کسی عورت کو جسٹ دیکھتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو عورت کے اندر حسن رکھا گیا ہے، اوکے، عورت کے اندر حسن مرد سے زیادہ ہے۔ مرد عورتوں میں حسن تلاش کرتا ہے اور عورتیں مردوں میں حسن نہیں تلاش کرتی، وہ پرسنالٹی اور کریکٹر دیکھتی ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ مرد خوبصورت ہوتے نہیں ہیں، عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، میجورٹی آف عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، مرد نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مرد کی جو اٹریکشن ہے نا، وہ اس کی پرسنالٹی اور کریکٹر بن گئی ہے، کیونکہ خوبصورتی تو آپ کو ملے گی نہیں نا، جو مل رہی ہے اس چیز کے اندر پھر آپ پرسنالٹی اور کریکٹر دیکھتے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک مرد تھے، تو جب مرد جو ہے نا، اب ہم پہلے تھوڑا سا اس سائڈ سے سمجھتے ہیں کہ جب مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے نا، تو اس کی جو نیورو کیمسٹری ہے وہ ایک ہائیسٹ لیول، ایک انٹینسٹی کے ہائیسٹ لیول پہ جاتی ہے، اتنی انٹینس ہوتی ہے۔ اس کے پاس ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے جو کہ عورت کے پاس بہت کم اماؤنٹ میں، اس کی مطلب مرد کے پاس اس کا بہت سارا حصہ ہے۔ تو وہ ہارمون جو ہے اس کے اندر ڈوپامین کی ایسی اسپائک، اتنی انٹینس اسپائک پروڈیوس کرتا ہے جسٹ ایک عورت کو دیکھ لینے سے، اس کے اندر سیکشول اویئرنیس ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس لیول کی ایکٹیو ہوتی ہے کہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، ہم فیمیل، تو جس کی وجہ سے مطلب جو مرد ہے نا، اس کو اس بات پہ بلیم نہیں کیا جا سکتا، جس طرح بہت سارے مرد یہ چیز اپنے لوگ شیئر کرتے ہیں تو لوگ اس چیز کو بہت نیگیٹیولی لیتے ہیں، اسپیشلی لبرل لوگ، کہ بھئی یہ تو عورت کو دیکھ کے اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے مولوی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کو اپنا کو پردہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس کو دیکھنے سے مرد اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، تو یہ نیچرل ہے، اس کو ہم مرد کو بلیم نہیں کر سکتے، اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے ہم عورتیں، تو یہ اتنا نیچرل ہے۔ لیکن جو اس کا رسپانس اور اس کا ایکشن ہے، وہ اس کے لیے اس کو بلیم کیا جائے گا۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انسان نہیں کوئی ہو سکتا نا، اب بشر میں ہم ان کو انسانوں میں بہترین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نبی تھے، وہ معصوم تھے، وہ پاک تھے، ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ ان کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 1403، جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک عورت کو دیکھا اور جس سے ان کے اندر ڈیزائر پیدا ہوئی، اور وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے، ٹھیک ہے، دیکھنے سے، اور پھر آپ صحابہ کرام کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جب بھی کسی عورت جو ہے وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے، یعنی جب عورت تمہارے سامنے آئے گی نا، تو وہ شیطان کا ایک ایسا چال ہے، وہ ایسا روپ ہے مرد کے لیے، عورت کا نظر آ جانا، اس کا دکھ جانا، حسین عورت کی جو اٹریکشن اس کو فیس کرنی پڑے گی، وہ حملہ ہوگا شیطان کا اس کے نفس کے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم فوراً سے اپنی بیوی کے پاس جاؤ، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو وہ تمہاری اٹریکشن ڈائیورٹ ہوگی، اور فوراً سے وہ جو تمہاری ڈیزائر ہے وہ کام ہو جائے گی، یعنی جو تمہارے اندر ایک تڑپ، ڈوپامین جو ہے نا، وہ بہت آپ کو ریسٹلیس کر دیتا ہے، تڑپا دیتا ہے، تو وہ جو تڑپ ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے، وہ کام ڈاؤن ہو جائے گی، اور آپ نارمل فیل کرو گے، آپ کے اندر وہ جو ڈیزائر ہے وہ تھم جائے گی، ٹھیک ہے، اس جو کیفیت پیدا، نیورو کیمسٹری ٹریگر ہوئی ہے نا، وہ ہارمونس وہ بیلنس ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کر کے ہمیں سکھایا۔ تو یعنی اب نبی جیسا، نبی کے لیے کتنا مشکل ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا تھا کہ زلیخا کا، جب تک وہ صرف زلیخا کے سامنے تھے تو زلیخا سے کنٹرول نہیں ہوا، اور اس نے پوری کوشش کر لی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنے نفس کے اوپر اس ڈیزائر کے اوپر کس طرح سے کنٹرول کیا ہم اس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ جب ایک عورت کو دیکھنے سے یہ عورت ہو، اگر عورت خود مرد کی طرف انکلائن ہو، مائل ہو اور خود اس کے پاس چل کے ہے، تو مرد کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اس کے نفس کی کیا حالت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس ٹائم اس کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹرائل بنی، کہ پھر اس نے پورا ایک ٹریک بچھایا کہ جب عورتوں نے اس کو ایک طرح سے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا نا، کہ ایک تو اتنی ایلیٹ عورت، اور اپنے ان کو تو لگا کہ یہ جوانی کی وجہ سے لڑکے کے پیچھے غلام، ایک تو کیونکہ غلام تھے نا وہ، تو لوگ سمجھتے تھے کہ کیونکہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا، تو دے بی لائک کہ یار یہ تو غلام ہے، اور ایک غلام کے پیچھے زلیخا جیسی ایلیٹ عورت جو ہے نا وہ مری جا رہی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہوگی اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ریجیکشن فیس کر رہی ہے، مطلب لوگ ہنستے تھے اس پہ کہ تمہیں ایک غلام لڑکے نے ریجیکٹ کر دیا اور تم جوان لڑکے کے پیچھے مری جا رہی ہو۔ تو اس نے ان کو مزہ چکھانے کے لیے پوری ایک محفل ارینج کر دیا وہ، ٹھیک ہے، ان کو بلاتی ہے، اور پھر ان کو وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی ہیں تو وہ جو ورڈ یوز کرتی ہے نا، ملکن کریم، وہ کہتی ہیں کہ دس، مطلب جو قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ یہ انسان نہیں، دس از ناٹ اے مین، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ ملکن کریم ہے۔ ملکن کریم مطلب ایک فرشتہ، ایک فرشتہ بھی نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ ہر چیز کی پرفیکشن کی ہائیسٹ درجے پہ، اپنی اخلاق، اپنے کردار کی، اپنی نوبیلٹی کی، اپنی حیا کی، اپنی پاکیزگی کی، اپنے جو اس کے اوپر اس کو نور ملا ہوا ہے، جو اس کا حسن ہے، ہر چیز کی جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ملکن کریم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حیا تھی وہ اتنی واضح تھی، ان کا کریکٹر جس طرح سے وہ خود کو کیری کر رہے تھے، ٹھیک ہے، صرف خوبصورتی نہیں تھی، ان کا کردار، ان کی نوبلٹی، ان کی عاجزی، اس خوبصورتی کے باوجود ان کے اندر جو عورتوں کے سامنے حیا تھی، وہ کوئی عورت اس چیز کو تصور ہی نہیں کرتی ہے، ایک مرد خوبصورت اور پھر حیا والا، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ مرد جو خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہوتے ہی ایک دو ہیں، تو ان کے اوپر تو عورتیں ویسے لٹو ہو رہی تھیں، تو وہ تو بالکل عورتوں کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ ایک بہت ہی لیتھل کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک مرد کا خوبصورت ہونا اور اس کا کریکٹر پاک ہونا، اس کا حیا والا ہونا، اس کا ڈگنیٹی مینٹین کرنے والا ہونا، یہ بہت لیتھل کمبو ہے، تو کوئی بھی عورت اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گی۔ تو ساری عورتیں اٹریکٹ ہوئی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو لائک سیلف ہارم کیا، ٹھیک ہے، چھری سے، اور صرف اس لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہاں تک آتا ہے تفاسیر میں کہ وہ دھمکا رہی تھیں، مطلب وہ اتنی obsess ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے obsession میں اتنا گرفتار ہو گئی تھی کہ وہ کہی تھی کہ اگر تم نے ہماری تک تم مائل نہ ہو یا ہماری بات نہ مانی، جو وہ چاہتی تھیں، جو بھی ان کی ڈیزائرز تھیں، تو ہم اپنے آپ کو، مطلب ہم سوسائڈ کر لیں گے، ہم مار دیں گے۔ اور یہ ساری عورتوں کا، یہ انہوں نے پوری ایلیٹ عورتوں کی دعوت کی تھی نا، ساری ایلیٹ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ڈیزائر کو، مطلب اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا، جسے کہتے ہیں اس تکلیف میں ہوں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے، میں اس سے قید پسند کرتا ہوں، جس فتنے میں یہ مجھے مبتلا کر رہی ہیں، جس طرح کی آزمائش میرے پہ آ گئی ہے، اس سے بہتر ہے تو مجھے قید کر دے، کیونکہ اگر ان عورتوں سے تو نے مجھے نہیں ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اس یعنی اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ مرد کس لیول پہ جا کے ٹریگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا بڑا امتحان فیس کیا بیوٹی، تو اس سے بہت بڑی حکمت یہ بتانا ہے کہ مرد کے لیے، عورت کے لیے ہر خوبصورتی تو ہے ہی بہت بڑا فتنہ، ٹھیک ہے، ایک ٹرائل ہے آپ کے لیے، بلیسنگ بھی ہے، نعمت ہے، لیکن ایک بہت بڑا ٹرائل ہے، جیسے مال ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو اس کی نعمت ہے، لیکن ایک بہت بڑا ٹرائل ہے۔ تو خوبصورتی بھی ایسی ہے، لیکن مرد کے لیے حسن کے ہوتے ہوئے اپنی حیا کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھایا۔